السلام علیکم خواتین و حضرات، پیس تھرو ورڈز یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد مشتاق۔ ناظرین، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کامیابی کسی کی میراث نہیں ہوتی، یعنی یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس انسان کے حصے میں آتی ہے جس نے محنت کی، ایمانداری سے اپنا کام کیا اور کامیابی کی خواہش کے ساتھ وہ پوری دل لگی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ تو یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ جس چیز کو جتنی خواہش سے اور جتنی شدت سے مانگتے ہیں وہ اتنی ہی آپ کو جلدی مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی محنت ہونی چاہیے، آپ کی لگن ہونی چاہیے اور اس چیز کو حاصل کرنے کا جوش اور جذبہ، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا یقین، کہ آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنے یقین کے ساتھ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی۔ تو یہی ایکچولی مین تھیم ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک جگہ پر باہر کسی کھلے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم سب لوگوں کی دعا قبول فرمائے اور یہاں پر بارش ہو جائے۔ تو لوگ سارے نکلنا شروع ہو گئے، تو انہیں لوگوں میں ایک بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ جب گھر سے نکلا تو اس نے ساتھ میں چھتری بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ یعنی چھتری اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ چھتری اٹھانے کا مطلب کہ وہ اس یقین کے ساتھ باہر نکل رہا تھا کہ میں جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو یہ ضرور بارش ہو جائے گی۔ تو یہ والے یقین کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جب ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی کام سے پہلے صرف اس کے لیے محنت ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہماری محنت رائے گاں نہیں جائے گی، تو کوئی اس میں دو رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس کا ثمر ضرور ملتا ہے۔ میں اپنی ذاتی بات کروں تو جب بھی میں نے کسی چیز کو اس پیشن کے ساتھ یا اس یقین کے ساتھ کرنا شروع کیا ہے کہ یار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا یہ کوئی ایسا پروجیکٹ یا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا، تو مجھے اس میں ضرور ہی کامیابی ملی ہے۔ وہ بھلے ایجوکیشن ہو، بھلے میرا پروفیشنل کیریئر ہو، بھلے سپورٹس ہو، بھلے لائف کا کوئی بھی ایسا شعبہ ہو جس میں آپ کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ محنت کرتے ہیں کہ مجھے اس کا پھل ضرور ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل آپ کو ضرور دیتا ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ فطرتاً ہم کچھ شدت پسند واقعہ ہوئے ہیں۔ شدت پسندی اس طرح بھی میں کہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کسی چیز میں کوشش کریں یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں تو وہ چیز ہمیں فوراً ہی مل جائے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہو پاتا۔ اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس ٹائمنگ کا بالکل صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو کس موقع پر اس کی ضرورت ہے، اور ہم میں بھی ہماری جو ٹائم سلیکشن ہے وہ اس لیول کی نہ ہو، یا جس وقت ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے مناسب نہ ہو، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہ میرے بندے کو کس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں اس وقت وہ چیز مہیا بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ایک ماں ہمیں آپ اپنا بچپن ذرا یاد کر کے دیکھیں کہ جب آپ بچپن میں روتے تھے تو ایک ماں سے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا اور وہ آپ کو فوراً آپ کی خواہش کے مطابق چیز مہیا کرنے کے لیے اپنی ہر کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک ماں سے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا اور آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کوشش میں لگی رہتی ہے، تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی ہمارے بارے میں فیلنگز کیا ہوں گی۔ تو یقین یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز مہیا نہ کریں یا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز سے نوازیں نہ۔ تو اسی یقین کے ساتھ آپ کو محنت کرنا چاہیے،
زندگی میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ کامیابی کسی کی میراث نہیں ہے. اگر آپ میں اعتماد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ چیز حاصل کرنے کے لیے اگر کوشش کروں گا تو مجھے اس کا ثمر بھی ملے گا, تو انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات میں نے زندگی میں اس چیز کو بہت ہی زیادہ نوٹس کیا ہے کہ ہمارے اندر اعتماد کا فقدان کچھ سوسائٹی میں جو ہمارے انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہم اس میں خود کو مس فٹ محسوس کرتے ہیں, اور مس فٹ محسوس کرتے ہوئے ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یار یہ جس مقام پر دوسرا بندہ پہنچا ہوا ہے میں نہیں پہنچ سکتا, اور ہم اس پر رشک ایسے کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ہم بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جو کسی اچھے لیول پہ پہنچا ہوا ہے, اچھی پوزیشن پہ پہنچا ہوا ہے, تو اس کو دیکھ کے ہم یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو موج ہے یار, یہ تو بڑی اچھی پوزیشن پہ پہنچا ہوا ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے صرف سوچا ہے کہ وہ بندہ جس مقام پر آج ہے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اس کے پیچھے ایفرٹس کتنی تھی؟ یعنی زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ آج میں اس کام کے لیے کوشش کروں اور کل مجھے اس کا آؤٹ کم مل جائے, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ کامیابی جو ہے وہ ایک صبر آزما سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت ساری ٹھوکروں سے گزرنا پڑتا ہے, بہت ساری مایوسیوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کامیابی آپ کو فرسٹ ٹائم ہی میسر آ جائے. بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بار بار فیل ہو رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو حاصل کرنے میں بار بار آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, لیکن اس ناکامی کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کامیابی نہیں ملنی. آپ نے اس بادشاہ کی مثال بھی بالکل سنی ہوگی کہ وہ ایک جنگ میں بار بار ہارا تو اسے کیڑی نے فتح دلوا دی. کیڑی نے کیسے فتح دلوا دی کہ وہ مایوس ہو کر ایک غار میں لیٹا ہوا تھا, تو جب اس نے غار میں لیٹے ہوئے کیڑی کو دیکھا کہ وہ زمین سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتی اور دیوار پر تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد گر جاتی, دوسری دفعہ پھر وہ کوشش کرتی کہ میں اور زیادہ اوپر جا سکوں, لیکن وہ گر جاتی. تو اس نے دیکھا کہ وہ کیڑی بار بار کوشش کرتی رہی, وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آئی. اس نے مایوسی کو نہیں اپنایا کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گی, وہ بار بار کوشش کرتی رہی, اور اس کوشش نے اس بادشاہ کو یہ سبق دیا کہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ہار جانا مایوسی نہیں ہوتا, بلکہ کامیابی تو ایک مسلسل کوششوں کا نام ہے, اور آپ کو مسلسل کوششیں کرنے پر ہی کامیابی ملتی ہے. تو یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, سچے دل سے خلوص نیت سے اپنی محنت کو جاری رکھیں, مایوس بالکل بھی نہیں ہونا. میں آپ کے سامنے چشم دید گواہ بیٹھا ہوں کہ لائف میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ کر نہیں سکتے. آپ کو اس چیز پر 100% اعتماد ہونا چاہیے کہ دنیا میں آپ جیسا دوسرا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بنایا. آپ کی ایک اپنی شخصیت ہے, آپ کی ایک اپنی شناخت ہے, اور اس شناخت کو کام مکمل کرنا یا اس شناخت کو دنیا میں منوانا آپ کا ہی کام ہے. لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کریں, اور انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. اسی شعر کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کروں گا. ہم سفر سے نہ ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. تو یہ جو کانٹا آپ کے پاؤں میں ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے کامیابی سے روک رہا ہے, یہ کسی اور سے نہیں نکلنا ہے, یہ آپ سے ہی نکلنا ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گی. لوگ ممکن ہے بعض مقامات پر آپ کو سپورٹ بھی کریں, لیکن بہت سے مقامات پر لوگ آپ کا تماشا بھی بناتے ہیں. تو بہتر ہے کہ لوگوں سے اپنے مسائل شیئر کرنے یا لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے اپنے زور بازو پر بھروسہ کریں, محنت کریں, دل لگا کر محنت کریں, خوب ڈٹ کر محنت کریں, اور اس یقین کے ساتھ محنت کریں جس یقین کے ساتھ وہ بچہ چھتری لے کر نکلا تھا کہ میں دعا کروں گا تو بارش ہوگی. اور آپ بھی اسی یقین کے ساتھ محنت کریں کہ میں محنت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.